بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاۃ والسلام علیکم یا سیدی یا رسول اللہ۔ تمام دیکھنے والوں کی خدمت میں میرا بہت مؤدبانہ سلام۔ سرکار حضرت واصف علی واصف رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ علم معلوم کی نفی کا نام ہے۔ بہت ہی منفرد سا ایک ان کا انداز۔ آپ کہتے ہیں کہ علم جو ہے وہ لا معلوم اور نامعلوم کی دنیا بھی علم ہے۔ آپ کہتے تھے کہ دیکھو ایک دائرہ لگا لو، دائرہ سرکل، اور سرکل میں تم وہ چیزیں شامل کرتے جاؤ جن کے بارے میں تمہیں نالج ہے، جن کے بارے میں تمہیں علم ملتا جائے۔ اب وہ جب چیزیں اس سرکل میں آتی جائیں گی تو سرکل تھوڑا سا بڑا ہوتا جائے گا۔ اب جو سرکل کے اندر ہے یہ تو آپ کا نالج ہے، یہ تو آپ جانتے ہیں، اس کو آپ اچھی طرح سے واقف ہیں اس ساری چیز کے ساتھ، لیکن ہول یونیورس جو ہے وہ اس کے ارد گرد بھی ہے، اس سرکل کے۔ آپ کہتے ہیں کہ یہ تو جو جان گئے ہو نا، یہ تو اب تمہاری تعلیم ہے، یہ تو معلوم ہے تمہیں۔ جو علم ہے نا وہ معلوم کے علاوہ والی جو دنیا ہے نا وہ علم ہے۔ اب جس کا جتنا سرکل بڑا ہوگا اس کو وہ اتنا ہی احساس اس کے اندر زیادہ ہوگا کہ میں نے ابھی اور بہت کچھ جاننا ہے۔ یہ تو میں جان گیا ہوں، یہ تو میں سمجھ گیا ہوں، لیکن ابھی اس کے جو باہر کا جو حصہ ہے وہ جیسے جیسے میرا وہ دائرہ بڑا ہوتا جائے گا، میرا وہ احساس جہالت بھی بڑا ہوتا جائے گا کہ ابھی تو بہت کچھ جاننے والا باقی ہے۔ آپ دیکھ لیں کتنی برانچز کی تو ابھی ہمیں اطلاع ہے موجود کہ ایک یونیورسٹی میں کریکولم میں کتنے سبجیکٹس پڑھائے جاتے ہیں، ڈھیر و ڈھیر۔ وہ ساری تو آپ سمجھ لیں کہ برانچز ہیں۔ اب ہر انسان نے وہ سارا تو نہیں پڑھا ہوتا، یہ سارا وہ پڑھ نہیں سکتا۔ ہر شعبے کے علیحدہ علیحدہ ڈاکٹرز، پی ایچ ڈیز اور ماسٹرز لوگ موجود ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں ہیں جن کا تعلق آپ کے حافظے کے ساتھ ہے۔ میں نے جو کچھ میٹرک میں پڑھا تھا شاید کچھ چیزیں مجھے یاد ہوں گی اس کی، جو ایف اے بی اے میں، بی کام میں پڑھا، ماسٹرز میں، ایم بی اے میں پڑھا، ان میں سے مجھے سب کچھ ایگزیکٹلی یاد نہیں ہے، بہت کچھ وائپ آؤٹ ہو چکا ہوا ہے۔ دوبارہ پڑھوں تو شاید ریوائز ہو جائے، اس لیے کہ میرے حافظے نے وہ چیزیں اومٹ کر دی ہیں کیونکہ وہ ساری چیزیں میری پریکٹس میں نہیں آئیں۔ اب اگر جو کچھ آپ پڑھ رہے ہیں وہی چیز آپ کی پریکٹس میں اگر رہ جائے تو سمجھے وہ چیز آپ کا علم بن گیا۔ علم جو ہے نا یہ حافظے کے ساتھ اس کا تعلق نہیں ہے، اس کا تعلق آپ کے عمل کے ساتھ ہے۔ ایک آپ کو مزیدار کہانی سناتا ہوں۔ ایک صاحب کی شادی ہو گئی، شادی کے کچھ دنوں بعد دوست احباب ملنے کے لیے آئے اور انہوں نے کہا کہ بڑی مبارکباد ہو آپ کو، تو بتائیں بھابھی ٹھیک ہیں؟ ان کا جی ٹھیک ہیں۔ ان کا جیسے بتائیں بھابھی پڑھی لکھی کتنی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جو ہے نا میرا بہت ادب کرتی ہے۔ اوکے، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ تو بتائیں کہ ان کی ایجوکیشن کتنی ہے؟ انہوں نے کہا وہ میرے ماں باپ کا بھی بہت ادب کرتی ہے۔ انہوں نے کہا وہ تو ٹھیک ہے، پڑھائی کتنی کی ہوئی ہے؟ انہوں نے کہا جی وہ جھوٹ نہیں بولتی۔ انہوں نے کہا کمال بات ہے، ہم آپ سے بات کچھ کر رہے ہیں، آپ آگے جواب کچھ دے رہے ہیں، ہم تو آپ سے کہہ رہے ہیں کہ اس کی ایجوکیشن، اس کی تعلیم کیا ہے؟ ہم نے کھانا بہت اچھا پکاتی ہے۔ انہوں نے کہا جی آپ بالکل ہی اور باتیں کرتے جا رہے ہیں، ہم کو اور بات کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا جاہلو، یہی تو تمہیں سمجھا رہا ہوں کہ یہ اس کی ساری تعلیم ہے، یہ اس کی ایجوکیشن ہے۔
اگر ہماری تعلیم عمل میں آ کے یہ سارے کام ہمارے ساتھ نہیں کر رہی ہے تو کس کام کی ہے یہ تعلیم ساری کی ساری؟ اگر جو چیز ہمارے عمل میں داخل نہیں ہو رہی ہے وہ ساری چیزیں ضائع ہو رہی ہیں. ہم جو کچھ اڈاپٹ کر رہے ہیں اپنی روزمرہ کی زندگی کو چلانے کے لیے، نالج لیتے ہیں، ڈگریاں لیتے ہیں کہ اس سے ہمیں کل کو روزگار اچھا ملے گا، بایولوجی پڑھیں گے، زوالوجی پڑھیں گے، ایسٹرولوجی پڑھیں گے، سوشیولوجی پڑھیں گے، جغرافی پڑھیں گے، کیا کیا پڑھیں گے پتہ نہیں. تو وہ یہ سارے کام کس لیے کر رہے ہیں؟ اس لیے کر رہے ہیں کہ ہمیں اچھی ڈگری ملے، اچھے پیسے ملے، اچھا روزگار ملے، زندگی اچھے طریقے سے گزرے. یہ کیا ہے؟ یہ ہے ضرورت کا علم. ہم کسی ضرورت کے تحت یہ چیزیں لے رہے ہیں، شوق سے نہیں لے رہے. مجھے یاد ہے جی، میں پڑھا ہوں، ایم بی اے تک تو پڑھا ہوں، شاید تھوڑے سے سبجیکٹس ہوں گے کچھ بڑے چنیدہ سے جو میں نے بڑے شوق سے پڑھے. باقی سارے تو میں دعا کرتا تھا کہ یا اللہ کب ختم ہوگی اور میری جان چھٹے گی. جتنی دیر ایجوکیشن سسٹم میں رہا ہوں میں یہی سوچتا رہا ہوں کہ یا اللہ کب ایجوکیشن سسٹم سے باہر نکلیں گے، آزادی ملے گی، جا کے کچھ زندگی انجوائے کریں گے تو دیکھیں گے. وہ پتہ چلا کہ جناب انجوائے تو کر رہے ہیں پیچھے، جتنا عرصہ آپ پڑھتے رہے، اب تو کام کرنا پڑے گا آپ کو. اب تو ضروریات اور طرح سے ہو گئی ہیں. ضروریات کا علم اور ہے، علم کی ضروریات اور چیز ہے. علم حاصل کرنے والے جو ہیں وہ اپنی روح کے ساتھ کوئی نہ کوئی کھیل کھیل رہے ہوتے ہیں، وہ اس کے ساتھ اپنی اس کی تشفی کر رہے ہوتے ہیں. وہ یہ جانتے ہیں کہ یہ جو کتابوں کی جو لائبریریاں بھری پڑی ہیں یہ ساری کی ساری تو مدفن ہوا پڑا ہے علم یہاں پہ. یہ علم کا قبرستان ہے یہ جو کتابوں کی جو لائبریری ہیں. سرکار ایسا فرمایا کرتے تھے کہ وہ ایسا نہ ہو کہ زندگی تمہاری لائبریری میں ہی پڑھتے پڑھتے گزر جائے اور تمہاری اصل زندگی لائبریری کے باہر سے گزر جائے. یعنی کہ اتنا نہ پڑھتے رہو کہ تمہارے عمل میں نہ آئے وہ ساری چیزیں. عمل میں آئیں گی چیزیں تو وہ پریکٹیکل شیپ میں آئیں گی، وہ لوگوں کے لیے منفعت بخش بنیں گی یا نہیں بنیں گی. یہ ہے اصل علم. ہم نہ علم کے سے کہیں بہت دور ہوتے جا رہے ہیں کہ شوق سے ہم کوئی چیز حاصل کرنا چاہیں. کہا گیا کہ علم حاصل کرو اگر تمہیں چین تک بھی جانا پڑے. شوق سے بندہ جائے گا، ذوق سے بندہ جائے گا. ضرورت تو ایک اور چیز کا نام ہوتی ہے. وہ تو انسان کہیں نہ کہیں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اپنے سسٹم میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اپنے معاشرے میں پھنسا ہوا ہوتا ہے، اپنے روزمرہ کے لوگوں کے اندر اپنے وقار اور اٹھک بیٹھک کے حوالے سے پھنسا ہوا ہوتا ہے. وہ بڑی مشہور ایک کہانی ہے جی مولانا روم کی، میرے خیال ہے تمام لوگوں نے سن رکھی ہوگی وہ، کہ جلال الدین رومی مولانا ہے، بڑا ان کا مدرسہ تھا، مسجد تھی. وہ مدرسہ میں ایک وہ ان کا پول بھی تھا، غوث جس کو کہا کرتے تھے. وہاں پہ لوگ وضو بھی کیا کرتے تھے اور اس کے کنارے پہ بیٹھ کے آپ پڑھاتے تھے درس نظامی، وہ فقہ پڑھاتے تھے، حدیث پڑھاتے تھے. اور وہ وہاں پہ آگے جناب ایک اور صاحب پرانے سے کپڑے پہن کے اور مولانا کے پاس آ کے بیٹھ گئے. تو انہوں نے کہا کہ یہ کیا ہے، کتابوں کی طرف اشارہ کر گیا. انہوں نے کہا یہ وہ علم ہے جس کی تمہیں سمجھ نہیں آئے گی. انہوں نے کہا اچھا. انہوں نے کیا کیا کہ ان کی وہ کچھ کتابیں اٹھائیں اور وہ جو حوض تھا پانی کا، جو پول سا جو بنا ہوا تھا، اس کے بیچ میں پھینک دی. مولانا روم بہت سٹ پٹائے، روئے، او میری دنیا میری تو ساری تباہ کر دی تم نے، میرا اتنا علم جو تھا وہ ضائع ہو گیا، میری محنت ضائع ہو گئی ساری. تو انہوں نے کہا کہ یہ کون سا تمہارا علم ہے جو ضائع ہو گیا؟ انہوں نے کیوں ضائع ہو گیا، سارا پانی میں چلا گیا، اب یاد میں بھی نہیں ہے، پتہ نہیں کیسے کیا کیا لکھا ہوا تھا. انہوں نے کہا اچھا تمہارا علم ضائع ہو سکتا ہے، ہمارا تو ضائع نہیں ہوتا. پھر وہ انہوں نے پانی میں ہاتھ ڈالا اور کتابیں ویسے ہی خشک نکال کے باہر رکھ دی.
مولانا روم بڑے حیران ہو گئے. انہوں نے کہا کہ یہ کیا علم ہے؟ انہوں نے کہا یہ وہ علم ہے جو تو نہیں جانتا. کہتے ہیں پھر وہ شاہ شمس تبریز تھے جی، وہ جو وہاں آئے تھے ان کے پاس. شاہ شمس تبریز وہاں سے پھر چلے گئے، ناراض ہو گئے کہ تو نے مجھے صحیح طرح سے ویلکم نہیں کیا، تو ویلکم کرنا چاہیے تھا تمہیں میرا. تو وہ کہتے ہیں کہ پتہ نہیں 3 سال 5 سال وہ پھر گئے رہے، اور مولانا روم جو تھے وہ پھر ان کی تلاش میں سرگرداں رہے. لوگ بڑے اس دور کے جو تھے وہ مولانا روم سے خائف ہوئے کہ یہ اچھے بھلے مولوی تھے، پتہ نہیں کس مجذوب کے پیچھے لگ گئے ہیں، اپنی دنیا خراب کر رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں وہ جب ملاقات ہوئی تو انہوں نے کہا مولانا روم نے کہ جی میں آپ کو اتنے سالوں سے ڈھونڈ رہا تھا، اب آپ مجھے ملے ہیں. تو شاہ شمس تبریز نے کہا وہ تم مجھے 5 سال سے ڈھونڈ رہا تھا، میں تو تجھے 20 سال سے ڈھونڈ رہا تھا کہ یہ علم تیرے حوالے کروں. یہ جو اصل علم جس کو ڈھونڈنے کے لیے لوگ نکلتے ہیں نا، اس کو دینے والے لوگ بھی انتظار کر رہے ہوتے ہیں کہ وہ اصل بندہ آئے جس کے حوالے یہ کیا جائے. یہ جو خدائی علم ہے نا جی، آپ دیکھیں کہ کیسی خوبصورت ایک ترتیب ہے کہ کوئی بھی نبی کسی کا شاگرد نہیں رہا. کوئی بھی نبی اس کا کوئی استاد نہیں تھا ظاہری طور پہ، کسی سکول میں وہ نہیں پڑھا جا کے، وہ کسی مدرسے میں نہیں پڑھا جا کے، کوئی بھی نبی. تو یہ اب خاص بات ہے کہ یہ جو لوگ ہیں ان کو علم جو عطا ہوا وہ تو پھر خدائی علم تھا جو آیا، نزول ہوا ان کے اوپر. وہ کہانی بالکل ایک اور کہانی ہے. یعنی کہ یہ بھی وہ معلوم اور لا معلوم والی دنیا ہے کہ یہ کیسے ہوتا ہے. اب جو لوگ ادھر رجوع کرتے ہیں جہاں سے یہ لا معلوم اور نامعلوم علم آتا ہے، وہ پھر اور طرح کی دنیا کے لوگ ہوتے ہیں، ان کو پھر اور طرح کا علم عطا ہوتا ہے. تو مولانا روم کو جب وہ حضرت شاہ شمس تبریز سے جب وہ علم ملا نا جی، تو انہوں نے پھر ایک بات کہی. انہوں نے کہا کہ یہ علم ہے کیا؟ انہوں نے کہا کہ جو علم ہے اگر یہ تم اپنے جسم کے لیے استعمال کرو، یہ خاکی جسم، تو یہ تمہارے لیے سانپ ہے، سنیک. اور اگر یہ علم جو ہے تم اپنی روح کے لیے استعمال کرو تو یہ نور ہے، یہ تمہارا یار ہے. یعنی کہ اب جو حاصل ہوا ہے اس کا پرپز اگر آگے ڈیفائنڈ یہ ہو جائے کہ میں نے اگر اس کو اپنے جسم کی تشفی کے لیے یا لذت وجود کے لیے اس کو استعمال کرنا ہے تو پھر تو یہ تمہارا سب سے بڑا دشمن ہے یہ. اور اگر یہ باطن کی دنیا کے لیے استعمال ہو جہاں پہ خلق خدا کی خدمت ہو، حصول رحمت کا حصول ہو، وہاں پہ اللہ کی خوشنودی کے لیے اس کو استعمال کیا جائے، اس کو تو یہ نور کہتے ہیں. پھر یہ نور بن جاتا ہے، یہ جو یہی والا علم. انسان کو جتنا اندر سے وہ بھرتا جاتا ہے نا اتنا ہی پھر وہ اس کی گہرائی دونوں بڑھتے جاتے ہیں، سمیٹتا ہے، وہ گہری باتیں کرتا ہے، گہرا انداز ہو جاتا ہے اس کا، وہ باتوں کو سنبھالنا شروع کر دیتا ہے. کہتے ہیں ایک دفعہ وہ ایک صاحب تھے، وہ اپنے پیر صاحب کے پاس گئے، مرشد کے پاس. انہوں نے کہا کہ جی وہ اسم اعظم ہوتا ہے جی. وہ کہا جی بالکل ہوتا ہے. انہوں نے کہا جی اسم اعظم مجھے عطا کر دیں. وہ کہا کیا کرو گے اسم اعظم کا بھی؟ انہوں نے کہا جی اسم اعظم بڑی اچھی چیز ہوتی ہے اور بڑی طاقت ہوتی ہے، تو آپ مجھے عطا کر دیں گے. تو انہوں نے کہا اچھا چلو ایک کام کرو، جاؤ آج کا سارا دن جنگل میں گزارو اور رات کو آنا تو پھر بات کریں گے. آپ کو کہانی شروع ہونی تھی یہاں پہ. وہ مرید چلا گیا جنگل میں، تو جنگل میں گھومتا پھرتا رہا. جنگل میں ایک اس کو بابا نظر آیا جو چھوٹی چھوٹی لکڑیاں اکٹھی کر رہا تھا سارا دن جنگل میں. وہ اور بابا پھرتے رہے آپ ٹکرتے ٹکرتے ایک جگہ دوسری جگہ پہ. تو شام جب ہوئی تو وہ مرید تھا وہ بھی واپس آ رہا تھا، اور وہ بابا جو تھا وہ اپنا گٹھا سا بنا کے لکڑیوں کا، چھوٹی چھوٹی لکڑیوں کا اپنے کندھے پہ ڈالا ہوا، اور وہ خرامہ شہر کی طرف آ رہے ہیں.
تو شہر کے قریب پہنچے تو اتنے میں پیچھے سے آ گیا کوتوالے شہر. اس نے کہا بابے سے کہ یہ جو لکڑیاں ہیں یہ میرے حوالے کر دو. انہوں نے کہا جی اس کا مجھے ہدیہ دے دیں تو لکڑیاں آپ لے لیں. وہ تمہاری ایسی کی تیسی, تم کوتوالے شہر سے تم پیسے مانگتے, مارو ادھر اس کو بابے کو. انہوں نے لکڑیاں بھی چھین لی اور بابے کو مارا بھی. اب وہ جو مرید یہ سارا دیکھ رہا تھا منظر, اس کو بھی بڑا طیش آیا, لیکن کوتوالے شہر تھا تو وہ بس اسی طرح سے نا وہ غصے میں ہی اپنے مرشد کے پاس پہنچا. وہ کہا کہ جی بس آج اگر میرے پاس ہوتا نا اسم اعظم تو میں الٹا کے رکھ دیتا اس کوتوال کو اور اس کو سبق سکھا دیتا. انہوں نے کہا ہوا کیا ہے؟ انہوں نے کہا جی یہ سارا واقعہ ہوا ہے. تو مرشد تھے, انہوں نے کہا تمہیں پتا وہ بابا کون ہے؟ انہوں نے کہا نہیں جی مجھے نہیں پتا وہ بابا کون ہے. تو مرشد نے کہا کہ وہ بابا وہ ہے جس نے مجھے اسم اعظم عطا کیا ہے. یعنی کہ علم کو سنبھالنے کے لیے بھی ایک بہت بڑے ظرف کی ضرورت ہوتی ہے. علم آپ کے پاس ہو اور اس علم کو آپ لوگوں کے اوپر رعب جھاڑنے کے لیے اگر استعمال کرنا شروع کر دیں, اپنی شخصیت متاثر کن ثابت کرنے کے لیے اور بڑا علم والا بننے کے لیے اپنے آپ کو اگر آپ بتانا شروع کر دیں, تو یہ سارا خسارہ ہے. یہ نہیں ہے کام. علم کی ایک ڈیفینیشن یہ بھی ہے کہ جاہلوں کو ساتھ لے کے چلو. اگر آپ کا ذہن کشا ہو جائے, مطلب کہہ لیں کہ آپ کی ذہنی استطاعت جو ہے بڑھ جائے, 20% 30% پہ چلی جائے کہیں پہ, تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کی بات کو سمجھنے کے لیے کم از کم کوئی آپ سے 2-4 پوائنٹ کم والا بندہ ہو کم از کم, تب جا کے آپ کی بات کو وہ سمجھے گا کہ آپ کیا کہہ رہے ہیں. یعنی کہ آپ کس مقام سے بات کریں, اس مقام کا تعین جو ہے وہ شخص چاہیے جو آپ کی بات کے ایکولیبرم میں آتا ہو کہیں نہ کہیں. تو اویلیبل سٹاف ہو سارے کا سارا. دوسرا